اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام، امید کرتا ہوں کہ تمامی احباب بخیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے اور اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ برادران اسلام، درس ضیاء النبی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بندہ پر تقصیر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بات کر رہے تھے ضیاء النبی کے ابتدائی کی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ابتدائیہ باندھا ہے اس کے ہم نادر ہونے پہ گفتگو کر رہے تھے کہ دیگر کتب سیرت سے یہ کتاب کس طرح منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے، فلہذا اسی لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے اور اس کے دروس کا آغاز کیا ہے۔ برادران اسلام، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دور جہالت جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یا آپ کی بعثت سے پہلے، تو یہ سمجھا جاتا ہے، عمومی خیال یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس مادی علوم نہیں تھے، تو یا اس طرح کا خیال ہے۔ حالانکہ یہ خیال ایسا نہیں ہے۔ دور جہالت جو تھی وہ اس واسطے اس کو دور جہالت کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ باوجود علم کے خدا شناس نہیں تھے۔ خدا شناس تو دور کی بات، وہ خدا شناسی نہ رکھ کر وہ خود شناس بھی نہیں تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی عاجز تھے، یعنی کہ ان کے عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ابتدائیے میں ضیاء النبی کے وہ فرماتے ہیں پیج نمبر 37 کے اوپر کہ دنیا کے نقشہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ مکہ کا شہر اس وقت معلوم دنیا کے نقشہ پر ایسی جگہ نظر آئے گا جیسے دل انسان کے جسم میں ہوتا ہے، یعنی اس کو مرکزیت حاصل تھی۔ تمدن، حضارت، ثقافت اور شائستگی کی جو قندیلیں اس وقت ٹمٹما رہی تھی، وہ ان ممالک میں ہی تھی جو اس مرکز انسانیت کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ مشرق میں ایران ہے جس کے طویل و عریض خطہ پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پرچم لہراتا رہا تھا۔ اس سے آگے مشرق کی طرف جائیں تو ہند کا بر صغیر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں حکمت و فلسفہ کی درسگاہیں لوگوں میں علم و شعور کی دولت تقسیم کر رہی تھیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مادی علوم سے وہ لوگ بیراور تھے، حکمت بھی تھی، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ پھر اگر ایران و ہند کی شمال کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں چین کا وہ عظیم ملک نظر آتا ہے جس کے رقبہ کی وسعت، آبادی کی کثرت، علوم و فنون اور صنعت و عرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل رشک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیزنطینی شہنشاہیت کے کیسر اپنی عظمت و برتری کا نکارہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ جہاں جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء کی درسگاہیں جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیورسٹیاں تھیں، اپنی برتری کا سکہ جمائے ہوئے تھیں، اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ کا بر اعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت، بربریت اور وحشت کے اتھاہ اندھیروں میں غرق تھا، لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں، انسانی تاریخ کے تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا اولین مرکز تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور وہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ صوبہ تھا، لیکن علم و فضل اور فلسفہ اور حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چند ایسے ممالک تھے جن کو متمدن،
مہذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کا غرور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باتدبیر حکمرانوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سپہ سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار اور اعجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک ایک جھلک قارئین کو دکھا دوں، تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ علم و حکمت کے ان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گہرے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس قسم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گرے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے سے میرا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ میں کسی کی تضحیق یا تذلیل کرنا چاہتا ہوں، فقط اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس سراپائے یمن و برکت ہستی کے قدم رنجا فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی، اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں۔ غبار راہ طیبہ، محمد کرم شاہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ابتدائیے کے وہ الفاظ تھے جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رقم فرمائے اور قارئین کے ضمیروں کو اس طرح موڑا اور ان کی باتوں کو اس طرح موڑا کہ جو دور جہالت کہا جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے اندھیرا تھا، جہالت تھی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ علوم و فنون سے بہرہ ور نہیں تھے، بلکہ وہ باوجود علوم و فنون رکھنے کے، مادی علوم جاننے کے یا ظاہری علوم جاننے کے حقیقت حال سے آگاہ نہیں تھے۔ یہ اس واسطے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی کسی چیز کے لیے جو ہے اس کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک اس تعلیم کو بہم پہنچانے والا اور اس تعلیم سے معرفت الہی سے روشناس کرنے والا شخص موجود نہ ہو، تو پھر انسانیت کس طرح گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر جکڑی جاتی ہے۔ اور اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کوئی ایسا مسیحا آئے جو ان کے دلوں کی کھیتیوں کو آباد کرے، جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس انداز سے بلائے کہ وہ لوگ اپنے علوم و فنون کی روشنی میں معرفت خداوند قدوس جانے اور اللہ کریم کی معرفت جان کر وہ اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ پچھلے ہم نے ایپیسوڈ کے اندر یہ پڑھ آئے تھے کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے سابقہ کتب جو تھی آسمانی، ان کے اندر بھی تعریف کر دی تھی۔ زمانہ قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا ان سے، تو اب ان کی کتاب کے اندر جس قدر تعریفیں ہو چکی تھی، تبدیلیاں ہو چکی تھیں، وہ ہم نے پڑھا اور وہ جانا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے تو تھے، بہرحال پڑھنا تو جانتے تھے، لکھنا تو جانتے تھے، علوم و فنون سے متعارف تو تھے، لیکن ان کے علوم و فنون اس وقت کسی کام کے نہیں تھے کہ جب انہوں نے اپنے دامن حقیقت حال سے چھڑا کر اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ دین بنا لیا، اور دین کے تابع ہونے کے بجائے دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی۔ برادران اسلام، ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے چند ممالک کے جو سلطنت تھی ان کے حالات و واقعات کو بیان کیا ہے۔ کوشش کریں گے وہ بھی ایک نہ ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن اگر کسی مخصوص ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو آتی ہے یا کسی ایک مملکت کی جو ہے وہ بیچ میں سے سکپ ہو جاتا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے طبع نازک پہ ناگوار نہیں گزرے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح حضور ضیاء الامت نے بیان کیا ہے تاریخ کے حوالے سے ان ممالک کی جو تہذیب و تمدن تھی، اگر وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر انہی مملکت سے، انہی ممالک سے اور انہی سلطنتوں سے اس کا آغاز کر دیں گے۔ بصورت دیگر اگر آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہوتے یا آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، خاموش رہتے،
تو پھر ہم روز جو ہے وہ ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور اس ترتیب کے ساتھ پھر نہیں چلیں گے جو ضیاء النبی کی ترتیب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماحتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کار خیر کو آگے بھی پھیلائیں گے، اپنے دوستوں کو اس طرف انوائٹ کریں گے، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے۔ اور واللہ یہ چینل سبسکرائب کرنے کا کہنا میرا کوئی اس کو مونوٹائز کرنے کے لیے نہیں ہے یا اپنی شہرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کار خیر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ فلہذا یہ فیور آپ ہمیں دے سکتے ہیں، اس طرح آپ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والا ہر ویلاگ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی سماحتوں کا بہت بہت شکریہ۔